بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بعشر حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پوری عظمتوں کے ساتھ، پوری برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہم پر سایہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے بارے میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. اس قرآن کی اس کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس، وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں موجود ہیں. والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. محترم ناظرین، ان آیتوں پہ اگر ہم غور کریں تو چند باتیں ہم کو خصوصیت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں. وہ یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ تو ہر سال آتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، 12 مہینوں میں سے وہ رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں فرمایا: سید الشہور رمضان، تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو منتخب کر کے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور اس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، آگے آیت میں اللہ نے فرمایا دوسرے سورے میں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ شب قدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور روایتوں کے مطابق یہ جو ہے 27ویں شب میں یہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورہ، اس طریقے سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو پھر یہ رمضان میں نازل ہونا اور شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے باضابطہ کلام کیا اور اس کلام کو اللہ نے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور جب اس کے نازل کرنے کا وقت آیا تو یہ جو ہے لوح محفوظ تو 7ویں آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو وہ لوح محفوظ سے نکال کر
یہ جو پہلا آسمان ہے جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، جو ہم کو جو آسمان نظر آتا ہے، وہاں کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ایک تعمیر کی گئی بیت المحفوظ کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو وہاں پر منتقل کر دیا۔ تو گویا لوح محفوظ میں تو ساری چیزیں تھیں، اسی میں تورات بھی ہے، اسی میں انجیل بھی ہے، اسی میں زبور بھی ہے اور دیگر چیزیں، ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں سے قرآن کریم کو نکال کر آسمان دنیا والی جگہ پر بیت المحفوظ میں اس کو منتقل کر دیا، اور یہ جو منتقلی ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں بیت المحفوظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورہ، اس طریقے سے کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اس قرآن کے بارے میں اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں ان میں اللہ رب العزت نے کچھ الگ فرق بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کی ذمہ داری اس زمانے کے لوگوں کے اوپر تھی، انہوں نے اس میں کوئی توجہ نہیں دی، لاپرواہی کی، جس کے نتیجے میں وہ کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا اور یوں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے جو کی ہے اس کا طریقہ، اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے چن لیا اور اس قرآن کریم کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ اور الحمدللہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر کا ایک حرف کی بھی جو ہے تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی پوری حفاظت کی گئی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے۔ اور یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی للناس یہ الف لام کے ساتھ لام تعریف کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خاص قسم کے لوگ مراد ہیں، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ نے بتلا دیا کہ وہ خاص قسم سے مراد متقی لوگ ہیں کہ جن کو یہ قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پانی کا ایک بڑا ٹینکر لایا، یا نہیں تو بڑا بور کھدا کے وہاں ایک نل لگا دیا اور یہ کہا کہ اس سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے استفادہ وہی کریں گے جن کے پاس برتن ہو۔ کوئی اگر بکیٹ لا کے پانی بھر لے تو فائدہ ہوگا، کوئی اگر بیرل لا کے پانی بھر لے تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن کوئی آدمی کچھ بھی نہیں لایا تو وہ کیا فائدہ اٹھا سکے گا؟ تو فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہدایت کو عام کر دیا، لیکن فرمایا کہ اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جو متقی ہو، جو تقوی والے ہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تقوی کیسے حاصل کریں؟ تقوی حاصل ہو تو یہ قرآن ہم کو فائدہ پہنچائے گا، تقوی حاصل نہ ہو تو پھر یہ قرآن ہم کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ لوگ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم ان کے دلوں سے گزر جاتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں چھوڑتا، لیکن اگر تقوی ہو تو پھر قرآن مجید کا اثر پڑتا ہے، ایک ایک آیت کا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ تقوی کیسے حاصل کرے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا،
اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے امتوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آتا ہے، اور جب تقوی آ گیا تو پھر ہم قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس کے اندر ہدایت، خالی ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کی واضح دلیلیں بھی موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو قرآن کریم حاصل ہو جائے اور وہ تقوی والا ہو تو اس کو ہر جگہ پر ہدایت ملے گی، صحیح راستے پر چلتے رہے گا، اور وہ ہدایت بھی پورے دلائل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت وہ اس کو عطا کریں گے۔ اور پھر جہاں پہچاننے میں تکلیف ہو کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے، تو ایسے وقت میں یہ قرآن کریم ہماری رہبری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک صفت فرقان کی بھی ہے۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت۔ کتنی بڑی دولت ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو ایسے موقع پر حق کیا ہے باطل کیا ہے بعض مرتبہ یہ پہچاننے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، تو ہم قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پس جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، جو رمضان کے مہینے کو پالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ فلیصم مطلب اس کے روزے رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت تم کو قرآن سے ملنا ہے، تو ہدایت کے لیے رمضان کے مہینے کو ہم نے قرآن کے لیے چن لیا اور اس کے روزوں کو بھی چن لیا۔ تم روزے رکھو، تمہارے اندر تقوی آئے گا، اور یہ تقوی جب آئے گا اس کے بعد قرآن مجید کی ایک ایک آیت تمہاری زندگیوں کو بدل دے گی۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سننے کے ساتھ ہی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے زمانے کے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی آیت سنتے تھے، ان کے دل کے اندر تڑپ تھی تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماتے تھے۔ اور آج ہم لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سن لیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہ قرآن مجید سے جیسے ہدایت ملنی چاہیے اس میں کافی کمی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید سے بھرپور استفادہ اگر کرنا چاہیں تو پھر ہمیں روزے رکھنا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ غلط کاموں سے بچنے کی صلاحیت، برائیوں سے بچنے کی طاقت، اس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ ایک مثال ہے، جیسے ایک راستہ ہے جس میں کانٹی بھری ہوئی ہے، ہم سے کہا گیا کہ تم اس راستے سے گزر جاؤ، تو ہم جب بھی گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے جسم کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے دنیا میں ہر جگہ گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہ بھرے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے اندر اپنی زندگی جو گزارنا ہے، ان گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہے۔ ہمیں چلنا ہے، وہ جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کے اندر ہم کو دے دی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑی بات ہم لوگوں کے لیے ہو گئی کہ ہم پہلے قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، قرآن مجید کو پہلے پڑھنا سیکھیں، پھر اس کو سمجھنا سیکھیں، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سروے کیا گیا پورے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو محسوس یہ ہوا کہ 95% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ 5% لوگ ہیں جو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتے،
ان 5% میں سے بھی 1% ہوں گے جو قرآن مجید کو صحیح پڑھتے ہیں، ورنہ بقیہ لوگ تو جو ہے قرآن مجید ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ یہ جو آیت ہے فصلی لربک وانحر، اس کا ترجمہ ہے پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ لیکن ہم لوگوں کو صاد کی آواز نکالنا نہیں آتا، ہم پڑھتے فصلی، وانحر حا کی آواز نکال کے جو پڑھنا ہے اس کی جگہ ہم پڑھتے ہیں ونہر۔ تو اب دیکھیے عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں فصلی لربک ونہر، تو معنی کتنے بدل جاتے ہیں۔ صحیح پڑھے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، لیکن جب غلط پڑھے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پس تلوار کھینچو اپنے رب کے لیے اور جھڑکی دے دو۔ معنی کدھر سے کدھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور ہم کہہ رہے تلوار کھینچو اور جھڑکی دے دو، معنی بدل گئے پورا۔ تھوڑے سے لفظ کے اندر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایک بلڈنگ سے یعنی کئی منزل اگر جانا ہے تو ہم لفٹ میں چڑھ کے جاتے ہیں، لفٹ کے اندر ہم نیچے سے اوپر چلے جاتے، تو لفٹ کے لام کو تھوڑا سا دبا کے ہم پڑھتے ہیں لفٹ، اس کو ہم تھوڑا سا لیفٹ پڑھ لیں، لی کی جگہ لے پڑھ لیں۔ جیسے بہت سے لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، لا الہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو زیر کو یعنی معروف پڑھنے کے بجائے مجہول پڑھتے ہیں، تو لفٹ کی جگہ ہم مجہول پڑھتے ہوئے لیفٹ اگر کہیں تو کتنے معنی بدل جاتے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک منزل کے پاس آ کے لوگوں سے کہا بھائی لیفٹ آ گئی ہے، چلو بیٹھو اس کے اندر، لیفٹ آ گئی چڑھو اس کے اندر۔ اب سارے لوگ پریشان کہ حضرت اس کو لیفٹ کیوں کہہ رہے۔ انہوں نے مل کے کہا کہ حضرت یہ جو ہے لیفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لفٹ اور لیفٹ میں کیا فرق ہے؟ کہا لفٹ معنی یہ اوپر لے جانے والی چیز ہے، لیفٹ کے معنی جو ہے بائیں طرف کا بائیں چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ جیسا لی اور لے کے اندر معنی بدل گئے، تو ایسے ہی قرآن مجید کے اندر بھی اگر ہم صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو عربی میں طین کہتے ہیں، طین، طا کی آواز نکال کے طین، خلقناکم من طین، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن طا کا جو مخرج ہے ویسا ہم نہیں نکالے، اس کے وجہ ہم پڑھ لیا خلقناکم من تین۔ تین اگر پڑھے تو اس کے معنی ہیں انجیر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو انجیر سے پیدا کیا۔ تو کیا ہم واقعی انجیر سے پیدا ہوئے؟ ہماری تو پیدائش مٹی سے ہوئی۔ تو خالی لفظ ذرا سا غلط پڑھنے سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں۔ تو اس واسطے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں، لاپرواہی اس میں نہ کریں۔ تجوید سے سیکھنے کی کوشش اگر کرنا چاہیں اور محنت کرنے کے باوجود بھی وہ لفظ ہم سے ادا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے محنت ہی نہیں کی اور غلط پڑھ دیے تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، معنی بدل جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ نماز فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو انتہائی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ تجوید سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر 1 مہینہ 2 مہینے محنت کر لے تو قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھ لے گا۔ ہر ایک کو ایک نیت کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم عربی زبان کو سیکھیں گے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خالی ترجمہ پڑھنے سے قرآن کریم کا صحیح مطلب ادا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، شاہ فیصل جو بادشاہ تھے سعودی عرب کے، وہ بیمار پڑ گئے تھے تو امریکہ میں ان کو علاج کے لیے لے گیا۔ وہاں جانے کے بعد ایک ڈاکٹر، ایک انگریز ڈاکٹر ان کا علاج کرنے کے لیے آیا، تو اس نے یوں کہا علاج کے دوران کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے
لیکن مجھے کوئی خاص بات اس میں دکھائی نہیں دی۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید زبردست کتاب ہے، فلاں ہے، مجھے تو کوئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو اس وقت شاہ فیصل نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم نے قرآن کریم کو اس کا ٹرانسلیشن تم نے پڑھا ہے۔ تو کہا کہ ہاں میں نے ٹرانسلیشن پڑھا۔ کہا کہ نہیں، تم پہلے عربی سیکھو اور عربی سیکھے اب قرآن پڑھو، تو جب تم کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا کیا معجزہ ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی۔ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی، علاج ہو گیا، سعودی عرب واپس آ گئے۔ لیکن چند سالوں کے بعد پھر دوبارہ ان کو جانا پڑا، تو وہی ڈاکٹر آیا، لیکن وہ ڈاکٹر کی شکل بدلی ہوئی ہے، داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے شاہ فیصل سے کہا کہ آپ مجھے پہچانے کیا؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ بھئی وہی ڈاکٹر ہو جو تم سے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں نے پڑھا لیکن مجھے کوئی خاص بات اس میں دکھائی نہیں دی، تو آپ نے مجھ کو مشورہ دیا تھا کہ عربی سیکھ کے اس کی زبان میں تم قرآن سمجھو۔ اسی دن سے میں عربی سیکھنا شروع کیا، لیکن جب عربی سیکھنے کے بعد جب میں قرآن پڑھا تو اس کی قدرت اور اس کے معجزات اتنے میرے اوپر ظاہر ہوئے کہ میں اسلام قبول کر لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف ترجمے پہ اکتفا نہ کریں، خالی ترجمہ پڑھ لیے کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، عربی زبان سیکھیں اور اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور واقعی ایک آدمی جب چاہتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ارادہ ہی نہ ہو، برسا برس گزر جاتے ہیں لیکن اس کو عربی آتی نہیں، وہ قرآن مجید سمجھ سکتا نہیں۔ تو محترم ناظرین، ایک تو ہے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا ہے اس کو عربی زبان سیکھ کر اگر اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اس کو سمجھیں گے تو ہمیں قرآن کریم کے معجزات اور قرآن کریم کے واضح ہدایات اور اس کی جو ہے روشن جو دلیلیں ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جب وہ سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم کو عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر پہنچا دیں۔ غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیے۔ ایک مرتبہ میں ہماری مسجد میں کھڑا ہوا تھا، 2-3 لوگ آئے، ان میں میرے ایک دوست تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب بہت پریشان ہے، ان کے پاس ایک لیٹر ہے عربی میں، یہ ان کی والدہ کی طرف سے آیا، یہ بہت پریشان ہے اس لیے کہ اس میں موت وغیرہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کی والدہ سعودی عرب گئی ہوئی ہے، اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ کہیں والدہ کو کچھ ہوا تو نہیں، چہرے پہ سے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریشان ہیں ایک دم۔ تو میں نے کہا وہ لیٹر بتاؤ، میں لیٹر دیکھا، وہ لیٹر دیکھنے کے ساتھ ہی مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کو وہ حدیث بھیجی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم نماز پابندی سے پڑھو تو اللہ تم کو 15 قسم کے فائدے دیتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے تمہارے موت کے وقت میں تمہاری موت سختی سے نہیں، آسانی کے ساتھ تمہاری روح نکالی جائے گی۔ وہ لفظ موت دیکھ کے انہوں یہ سمجھنے لگے کہ میری ماں کا جو ہے شاید انتقال ہو گیا۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لیٹر جب تک اس کا مفہوم نہیں معلوم ہوا پریشان تھے، لیکن جب مفہوم معلوم ہوا تو جب ذرا اطمینان ہوا۔ تو بتائیے کہ ایک لیٹر آیا تو جب تک اس کو نہیں سمجھے ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکے، لیکن قرآن مجید ہمارے پاس کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی ہم اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں شادی کے اندر جو ہے جو جہیز دیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھا جاتا ہے، جہیز کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید۔ پورا جہیز جب گیا گھر کو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن شریف کو لے کر بولتے ذرا اونچے حصے پہ رکھو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ذرا اونچے پہ رکھ دو، تو اوپر جو ہے رکھا جاتا ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اے قرآن تم اس وقت تک نیچے مت اترو
جب تک کہ ہم میں کا کوئی آدمی زمین کے نیچے نہ اتر جائے. یعنی مطلب یہ کہ ہمارے پاس ہم تلاوت تو نہیں کرتے، لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت قرآن نکال کے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ اے قرآن اوپر سے نیچے مت اتر جب تک کہ ہم میں کا کوئی آدمی زمین پہ سے نیچے نہ اتر جائے. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم اس کو خالی جو ہے مرنے والوں کے اوپر پڑھنے والا بنا دیے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، روزے ہم کو دیے. ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے گا، تقوی دے گا. اور یہ مہینہ قرآن مجید سے خاص تعلق رکھتا ہے. ہم سب نیت کر لیں کہ کم از کم روزانہ ایک ایک آیت ہم سمجھیں گے. اگر ہم کو پڑھ کے نہیں سمجھ میں آتا تو ہم علماء کرام سے دوستی کریں، ان کے پاس بیٹھیں